بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق بات کریں گے، وہ بھی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں جبریل امین لے کر آئے وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعض متعدد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گے جن کو لمبی عمریں دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج اور عمرہ کی طرح ایک نہایت عام عبادت ہے، اور روزے کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے سے انسان کو آزماتا اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہے کہ انسان ان کی محبت کی وجہ سے غلط رویہ یا بخل یا خیر سے اجتناب تو اختیار نہیں کرتا، یا ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کرتا، اسی طرح سے خرچ کرنے میں اسراف سے یا بخل سے تو کام نہیں لیتا۔ پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون اور دست و بازو بنتا ہے یا نہیں۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں اور ان کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کا صلہ کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملے گا، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس عام ضابطے سے مستثنیٰ فرمایا اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جزا عطا فرمائے گا جس کا علم صرف اسی کو ہے، اور وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر خصوصی نوعیت کی ہوگی۔ یہ تمام احادیث جو بیان ہوئیں روزوں کی فضیلت میں عام ہیں، یعنی ہر قسم کے روزے ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے۔ مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے دار کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزے نہیں رکھتے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر وقت نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ہر مہینے کا ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے، ماہ شعبان کے ایام اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے۔ علاوہ ازیں جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے۔ عاشورے 10 محرم کے دن روزہ رکھتے، بلکہ زندگی کے آخری سال آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ میں 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا بھی اہتمام فرماتے رہتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ صوم وصال بھی رکھ لیتے، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھتے، جس سے آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا۔ اب ہم رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اتباع میں صالحین کا کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا یہ معمول اور عادت مبارکہ اس لیے تھی کہ وہ روزوں کی وہ فضیلتیں حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے تھے جو کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ جب نفلی روزوں کی فضیلتیں ہیں تو رمضان کے روزوں کا جو اجر اور صلہ ملنا ہے اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، جو کہ فرض ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے متعلق فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں رکھے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
پانچوں نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے 300 کے برابر اور 6 روزے شوال کے 60 روزوں کے برابر شمار ہوں گے، اور قمری سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ یوں گویا ایک مسلمان ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے، جن کوشش عیدی کہا جاتا ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے بھی رکھ لینے چاہئیں تاکہ وہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر اس میں شمار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب خوب پیش قدمی کر، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، یعنی رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کے شروع ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے بالکل محروم القسمت شخص ہی محروم رہتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت و سعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ اقدامات فرماتا ہے جو کہ مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، جن سے اس مہینے کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کے متعلق بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں احادیثی کتب میں ملتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔